یہ ہے ننھے شمشیر علی کی ویڈیو جو آپ نے ابھی دیکھی۔ یہ بچہ فروری 2023 میں بالکل نارمل تھا، لیکن ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے، ڈاکٹر کی لاپرواہی کی وجہ سے ایک انجیکشن ڈائریکٹ وین میں لگنے کے بعد یہ بچہ وینٹ پہ جا چکا ہے۔ اور آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ بچے کی حالت کیا ہے۔ اس کی ناک میں خوراک کی نالی لگی ہوئی ہے۔ یہ بچہ فیڈر نہیں پی سکتا، اور جب پیدائش ہوئی تھی یہ بالکل ٹھیک تھا، اور سانس لینے کے لیے اس کے گلے کے اوپر سانس کی نالی کا باقاعدہ ایک سسٹم لگایا گیا ہے آپریٹ کر کے۔ اور آپ یہ بچہ دیکھ رہے ہیں کہ پراپر دیکھ بھی نہیں سکتا، اور سر بھی اس کا پیچھے کی طرف جاتا ہے، اور آنکھیں بھی دائیں بائیں گھومتی رہتی ہے۔ یہ بچہ خود سے کوئی موومنٹ نہیں کر سکتا، اور جب پیدائش ہوئی تھی بالکل ٹھیک تھا، جس طرح نارمل پیدائش ہونے کے بعد بچے ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک تھا۔ اور ننھا معصوم شمشیر علی ایک ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے آج اس حالت میں ہے۔ یہ بچہ، اس کا تعلق سبزہ زار سے ہے، اور اس کے والد علی شیر نے ہمیں بتایا کہ ان کا بچہ فروری 2023 میں نمونے کی شکایت کے بعد لاہور کا علاقہ سبزہ زار ہے، وہاں کا پرائیویٹ ہاسپٹل جہاں پر وہ اپنے معصوم لختے جگر کو لے کر گئے، اور نمونے کی شکایت پہ گئے، نارمل بچے کو لے کے گئے، لیکن جب وہاں گئے تو ڈاکٹر نے ڈائریکٹ وین میں انجیکشن لگایا، جس کے بعد سے ان کا بچہ ذہنی طور پہ معذور ہو چکا ہے۔ 3/2/2023 کو ادھر اس کو اپنے بیٹے کو، جو کہ 1 مہینے کا تھا، بالکل ٹھیک تھا۔ صبح کے ٹائم ہم اس کو فالو اپ انجیکشن لگوانے لے کے گئے ہیں۔ وہاں پہ اس کو ایک ہیوی ڈوز لگا دی گئی ہے۔ وہاں پہ میں موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے، جس نے ڈوز لگوائی، جس نے لکھی، وہ وہاں سے بچے کو لے کے، اپنے ہاسپٹل کا نام خراب نہ ہو جائے اس وجہ سے، وہاں سے بچے کو لے کے خود ایمبولینس میں ڈال کے وہاں پہ چلڈرن ہاسپٹل گئی ہیں۔ اور وہاں پہ جب میں پہنچا تو کہتی ہیں کہ میں یہاں پہ آپ کا جو ہے نا علاج اچھے سے کروا دوں گی، آپ کے بچے کو جو ہے نا وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے، آپ کے بچے کا دل اور سانس بند ہو چکی ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں پہ یہ کہہ کے آدھے گھنٹے میں وہاں سے فرار ہو گئی ہیں۔ مزید انہیں اپنے بچے اور اپنے لختے جگر کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے بارے میں ہمیں بتایا کہ بچے کو جب جیسے ہی انجیکشن لگا اور وہ اس کا دل بند ہو گیا، دل نے کام کرنا چھوڑ دیا، وینٹ کی ضرورت تھی، اور ڈاکٹر جس کی غفلت سے وہ بچہ اس حالت میں پہنچا تھا، اسی ڈاکٹر نے کسی کو انفارم کیے بغیر بچے کو اٹھایا چلڈرن ہاسپٹل لے گئی۔ اور ستم ظریفی یہ کہ والدہ کو، خاص طور پہ شمشیر کی والدہ کو یہ کہا گیا کہ آپ کے بچے کو ہم لے کے جا رہے ہیں، اس کو وینٹ کی ضرورت ہے، جو چلڈرن ہاسپٹل میں میرے جاننے والے ہیں وہ اس کو وینٹ دے دیں گے، لیکن چلڈرن ہاسپٹل میں تو عام روٹین میں وینٹ نہیں ملتا، تو اس معصوم کو وینٹ کہاں سے ملنا تھا؟ والدین اپنے لختے جگر کی اس حالت کو دیکھ کر پریشان ہو کے چلڈرن ہاسپٹل سے نکلتے ہیں، اور اس کے بعد وہ شیخ زائد ہاسپٹل جاتے ہیں۔ یہ بچہ 22 دن وینٹیلیٹر پر رہا کو لے کے شیخ زائد چلے گئے ہیں، جہاں پہ بچہ ہمارا 22 دن وینٹیلیٹر پہ رہا۔ پھر اس کے بعد اس کی سانس کی نالی ڈیمیج ہوگی، جس کے بعد اس کی ٹریکیوسمی کی گئی۔ اس کے بعد اب بھی تک بچہ اتنی اذیت میں ہے کہ ہم سو تک نہیں پاتے۔ ہمارا بچہ این جی سے دودھ پیتا ہے، اور اس کے بعد ٹریکیوسمی سے سانس لیتا ہے۔ ٹریکیوسمی میں اس کے پانی آ جاتا ہے، مطلب جو اس کے منہ کا پانی ہے وہ آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا سانس بند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم اس اذیت میں پڑے ہوئے ہیں کہ اگر 10 منٹ بھی ہم اس کو چھوڑ دیں تو اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اس کا برین ڈیمیج ہو چکا ہے، اور اس کی آنکھیں بند نہیں ہوتی، 3 دن اس کی آنکھیں بند نہیں ہوتی، اور اگر وہ سو جائے تو 3 دن کے بعد وہ اٹھتا ہے۔ اس قدر ہم اذیت میں ہیں، اور اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہو پا رہا یہاں۔ شیر اب نارمل بچوں کی طرح زندگی نہیں گزارتا، جب تک وہ زندہ رہے گا اسی اذیت و تکلیف کو سہتا رہے گا۔ علی شیر نے یہ بتایا ہے کہ نجی ہسپتال کی انتظامیہ نے اس کے بیٹے کی فائل غائب کر دی ہے، جبکہ محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ اور ہیلتھ کیئر کمیشن نے بھی کوئی کارروائی نہیں کی، اور ہیلتھ کیئر کمیشن والوں نے اعتراض کیا کہ اس نے تاخیر سے رابطہ کیا، اس وجہ سے اس کے بیٹے کو اس حالت میں لانے والے ڈاکٹر کے خلاف اور ہاسپٹل کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ میں بھی کمپلین کی ہے، اس کے بعد سیکنڈری ہیلتھ میں بھی کی ہے، لیکن مجھے کوئی جواب نہیں آیا۔ بس اس کے علاوہ یہ مجھے ایک پیپر میٹنگ کے لیے دے دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے جواب بھیج دیا کہ آپ نے 2 مہینے کے بعد جو ہے نا کیس دیا ہے، اس لیے آپ کا کوئی اس کا حل نہیں ہو سکتا۔
ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ 2 مہینے میں دینا ہے یا 1 مہینے میں دینا ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارے بچے کا برین ڈیمیج ہو گیا. ڈاکٹر نبیلہ کے کہنے کے مطابق ان کی میرے پاس وائس ہے کہ آپ کے بچے کو جو انجیکشن لگا ہے اس کا ریئیکشن ختم ہوتے ہی آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ہمارے بچے کے پاؤں مڑ چکے ہیں, وہ اس کا برین ڈیمیج ہو گیا. یہ ہمیں بعد میں پتہ چلا ہے. ہم ابھی تک ہاسپٹل گھر ہم ابھی بھی اس اذیت سے باہر نہیں نکلے. علی شیر کا کہنا ہے کہ اس کے بیٹے کو جو سانس کی نالی لگائی گئی ہے, اگر سانس کی نالی میں ریشہ پھنس جائے تو اس کے بیٹے کا سانس رک جاتا ہے اور سانس کی نالی کو صاف کر کے اسے اپنے بچے کی سانس کو بحال کرنا پڑتا ہے. نہ جانے پرائیویٹ اور سرکاری ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کی ناتجربہ کاری اور لاپرواہی کی وجہ سے کتنے لوگ معذور اور اپنی زندگی کھو بیٹھے ہیں. اس وقت ضرورت ہے محکمہ صحت کو اس بات پر توجہ دینے کی کہ تجربہ کار ڈاکٹرز ہی ایمرجنسی میں لگائے جانے چاہیے. لیکن شمشیر نہ جانے کب تک اس حال میں جیے گا, لیکن اس کی معصوم آنکھیں صرف یہی سوال پوچھتی ہیں کہ اس کا قصور کیا تھا. کیا اس کو اس حالت میں پہنچانے والے کو کوئی سزا ملے گی؟ شمشیر کے والد علی شیر کی وزیر اعلیٰ سے یہی درخواست ہے کہ پرائیویٹ ہسپتال کے خلاف کارروائی کی جائے اور ڈاکٹر کا لائسنس کینسل یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جنہوں نے یہ کیا, مجھے انصاف چاہیے. ان کے ساتھ سخت کارروائی کی جائے اور میرے بچے کا جیسا میرا بچہ تھا مجھے ویسا ہی کر کے دیں یہ لوگ, اور اس کے علاوہ اس کا علاج جہاں ہو سکتا ہے یہ کروائیں.